إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منهم 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں اسی دن سے یہ اللہ نے نظام لکھ دیا جس دن زمین و آسمان پیدا کیا. اسی وقت سے یہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوا کریں گے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے بڑی عزت احترام والے جن کے اندر لڑائی کرنا قتل و غارت کرنا بالکل حرام اور منع، اور اسی طرح ان مہینوں میں نیکی اور تقوی کے کام اختیار کرنا. ذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط اور ٹھوس دین.
جو ہم تمہیں سنا رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں۔ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ کوئی گناہ بھی کرو گے وہ کئی گناہ بڑھ جانے کی وجہ سے تم اپنے آپ پر ظلم کرو گے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، ہاں البتہ ان مہینوں کے اندر کافرین اور مشرکین تو پر ظلم و زیادتی کریں، وہ تم سے قتال کریں تو تم بھی ان سے اسی طرح مقابلہ کرو۔ کما یقاتلونک کافہ، جس طرح وہ متحد ہو کر مل کر کسی وقت کا کسی زمان اور مکان کا خیال نہیں کرتے، پھر تم بھی خیال نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمیشہ تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ سامعین حضرات، زمین و آسمان یہ اللہ نے پیدا کیے، زمان اور مکان بھی یہ اللہ ہی نے پیدا کیے۔ کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک وہی ہے۔ جب کائنات کی ہر چیز کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو وہ جس جگہ کو چاہے شرف والا، عزت والا، ادب و احترام والا بنائے، اور وقتوں میں سے جس وقت کو، جس مہینے کو، جس دن کو چاہے عزت والا قرار دے دے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں، کیونکہ زمان اور مکان کو اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے عزت دے۔ یہ اختیار کسی غیر کو دینا، یہ اللہ کے اس اختیار کا غیر کو شریک کرنا ہے، اور اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا جرم، جس کو شرک کہا جائے۔ اور آج ہمارے اندر یہ چیز بہت پائی جا رہی ہے۔ جس جگہ کو چاہتے ہیں ہم اس کو بڑی عزت والا بنا دیا، جس وقت کو چاہے اس کو عزت والا بنا دیا۔ یہ فلاں جگہ فلاں بزرگ پیدا ہوئے تھے وہ بڑی عزت والی ہے، فلاں جگہ فوت ہوئے تھے وہ عزت والی، فلاں جگہ دفن کیے وہ بھی عزت والی، فلاں دن پیدا ہوئے فلاں دن فوت ہوئے وہ دن عزت والا، وہ دن وفات کا دن بھی بڑا عزت والا۔ اپنی طرح سے یہ تمام کے تمام، فلاں بھی شریف، یہ بھی شریف، ہر جگہ شریف بن گئے۔ نہ کوئی پاکستان کا شہر بچا ہے، نہ کوئی دیہات، ہر ایک کو عزت والا، حالانکہ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ہفتے کے دنوں میں سے جمعے کے دن کو عزت والا ہی اللہ نے قرار دیا۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ نے عزت والے قرار دیے۔ جگہوں میں سے مکہ مدینہ کو اللہ نے عزت والا بنایا۔ تو یہ اللہ نے جب عزتیں دی ہے، یہ کسی اور کو اختیار دینا، جو اللہ نے، رسول نے کسی جگہ کو، کسی وقت کو کوئی عزت احترام نہیں دی، تو اس کو خود یہ اعزاز دے دینا یہ درست نہیں۔ یہ موجودہ مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب الحرام ہے۔ یہ رجب کا مہینہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو عزت والا قرار دیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے یہ اصول بیان کیا کہ زمین و آسمان جس دن پیدا کیے تھے اسی دن اللہ نے لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا تھا کہ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہر، کہ اللہ کے ہاں مہینے جو ہے وہ 12 ہوا کرے، نہ کہ 10 مہینے کا سال ہو سکتا ہے، نہ 11 کا، نہ 13 کا، 12 مہینے کا۔ یہ آدم علیہ السلام کے دور سے چلا۔
اور اسی وقت سے اللہ نے یہ بھی قانون مقرر کر دیا تھا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے، عزت احترام دے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں بھی اس کی صراحت ہے۔ چنانچہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السنۃ اثنا عشر شہرا، ہمیشہ ہی سال جو 12 مہینے کا ہوا کرتا ہے، منہا اربعۃ حرم، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، عزت احترام والے، ثلاثۃ متوالیات، ان 4 مہینوں میں سے 3 تو لگاتار ہی آتے ہیں۔ کون کون سے؟ ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم، یہ 3 لگاتار ہیں۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ یہ رجب کا جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے، جمادی الثانی جو گزر چکا، شعبان آگے آئے گا، ان کے درمیان جو رجب کا مہینہ ہے۔ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 4262، صحیح مسلم کا حدیث نمبر 1679۔ ان 4 مہینوں کا حرمت والا ہونے کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ ان کے اندر قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، یہ بالکل حرام اور منع۔ دوسرا عزت احترام والے ہونے کا معنی کہ گناہ تو ایسے گناہ ہے جب بھی کیا جائے، لیکن ان مہینوں کا جرم گناہ کرنا بہت سنگین ہو جاتا ہے۔ نیکی جب بھی کی جائے وہ نیکی ہے، لیکن ان مہینوں کا نیکی باقی مہینوں سے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے رمضان کے اندر نیکی بڑھتی ہے، مسجد میں نماز پڑھے زیادہ ثواب ملتا ہے، بیت اللہ میں پڑھے لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ تو زمان اور مکان کی تبدیلی سے نیکی کے اندر اضافہ ہے۔ اسی طرح کوئی چوری باہر کرے، ایک ہے مسجد کی چوری کرے، ایک ہے بیت اللہ کے اندر کوئی چیز چوری کرے، تو زمان اور مکان کی تبدیلی سے جیسے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، اس طرح گناہ کی سنگینی میں اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے جو عزت والے ہیں، یہ تمام شریعتوں میں، جیسے کہ قرآن کے آیت میں اور بخاری مسلم کی روایت میں آپ کو بتلایا کہ زمین و آسمان کے تخلیق کے وقت سے یہ اللہ نے قانون بنایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر سب شریعتوں میں یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں کافر اور مشرک جو کسی دین کے، کسی قانون کے پابند نہ تھے، جنگل کا قانون تھا، جس کا زور چڑھتا وہی جو مرضی کرتا، نہ کہ حکومت نہ کہ قانون۔ لیکن ایسے وحشی قسم کے لوگ، ایسے جٹ قسم کے لوگ، ان 4 مہینوں کو وہ بھی عزت احترام کرتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت میں جیسے میں نے بیان کی، اس کے اندر ایک رجب و مضر، 3 مہینے لگاتار، تو چوتھا مہینہ مضر قبیلے کا رجب۔ مضر کون تھا؟ یہ عربوں کا ایک بہت بڑا ڈکیت قبیلہ تھا، پورے عرب کے اندر مشہور تھا چوری میں، ڈکیتی میں۔ اس کو رجب مضر اس لیے کہتے تھے کہ اس مہینے کا وہ جو پورے عرب کے ڈاکو تھے، پورے عرب کے چور تھے، جن کے علاقے میں سے کوئی آدمی گزر ہی نہیں سکتا تھا، وہ بھی اس مہینے کا چوری ڈاکہ نہیں کرتا۔ کہتے تھے عزت والا مہینہ آرام سے گھروں میں بیٹھ جاتے، ان کی گلیوں گزاروں میں کوئی گزرتا رہے، باپ کا قاتل ان کے گھر کے سامنے پھرتا ہے، کچھ نہیں کہتا، بیٹے کا قاتل، بھائی کا قاتل، کچھ نہیں کہتے تھے، کیوں؟ حرمت والا مہینہ۔ حتیٰ کہ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ 2 قبیلوں کے آپس میں جنگ ہو رہی ہے، یہ اس زمانے اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، زمانے جاہلیت کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے آپس میں جنگ ہے، ان کے بھی قتل ہو رہے ہیں، ان کے بھی قتل ہو رہے ہیں، کئی ہفتے اور کئی مہینے ہو گئے، پیڑ پڑا ہوا ہے، اوپر سے چاند نظر آ جاتا، حرمت والا مہینہ۔
ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے کسی مہینے کا چاند نظر آتا تو دونوں قبیلوں کے سردار آگے بڑھتے اور اعلان کرتے بھی حرمت والا مہینے کا چاند نظر آ گیا، سب تلواریں میانوں میں ڈال لیں اور واپس اپنے اپنے علاقوں میں جائیں۔ یہ پورا مہینہ ہم قتل و غارت نہیں کریں گے، جب یہ مہینہ گزر جائے گا اسی جگہ دوبارہ پھر ہمارا مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ زمانہ جاہلیت کے بدو اور جاہل اور جڑ لوگوں کا یہ طریقہ تھا۔ اور آج یہ پڑھا لکھا طبقہ، پڑھا لکھا دور، دور سے دوسرے مسلمانوں کا حال یہ دیکھیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ 4 مہینے کون سے، یہ تو میں نے آج بتلایا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ رجب بھی حرمت والا مہینہ پتہ ہی نہیں۔ پہلی بات یہ بھی نہیں کہ یہ مہینہ ہے کون سا۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ رجب جو ہے کتنا مہینہ ہے، چوتھا ہے، 5واں، 6واں، 7واں، اکثر کو نہیں پتا۔ دین کے ساتھ ہمارا تعلق انتہائی کمزور ہے۔ حالانکہ یہ اتنی اہم بات ہے، اللہ قرآن کا یہ چیز تذکرہ ہے، بخاری مسلم کا اندر ہے، سیرت اور تاریخ کی کتابوں کا یہ تمام چیز ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آگے پیچھے ظلم و ستم کوئی حرمت والے نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اب دیکھیے حرمت والے مہینے کے اندر ایران نے حملہ کر دیا، یہ حرمت والا مہینہ تھا، وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، ایک مسلمان اسلامی ریاست ہے، حرمت والے مہینے میں حملہ کیا۔ اب دوسروں کو کیا کہیں، یہ اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کا حال ہے۔ اور ہماری اپنی زندگی دیکھ لیں، اخبار اٹھا لیں، کوئی اور ذرائع ابلاغ دیکھ لیں، کوئی قتل، کوئی چوری، کوئی ڈاکے، سب کچھ ایسا ہمارا اسلام براہ نام ہے۔ بہرحال ان 4 مہینوں کے زمانے جاہلیت والے عزت احترام تو کرتے، لیکن بہت سارے انہوں نے عقیدے، نظریے، بدعات، رسومات اپنی طرف سے ٹھوس رکھی، اپنی طرف سے طرح طرح کے طریقے اس کے اندر ایجاد کرتے۔ مثلا ان میں سے صحیح بخاری مسلم کے اندر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، بخاری کی حدیث پر 5473 اور صحیح مسلم کی 1976۔ لا فرع ولا عتیرہ، فرع اور عتیرہ کی کوئی حیثیت نہیں، یہ نبی کا فرمان ہے۔ یہ فرع کیا تھا؟ فرع اور عتیرہ یہ 2 قسم کے جانوروں کو ذبح کرتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ فرع تو ہوتا تھا کہ جب بچوں اونٹنیوں کے بچے دینے کا موسم آتا، ہر ایک کی کس کی 15 اونٹنیاں، کس کی 20، کس کی 40، یہ ان کا مال ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا اس کو کہتے تھے یہ فرع، یا اونٹنی پہلی مرتبہ جو بچہ دیتی، صحیح سلامت بچہ دے دیتی، اس کو کہتے تھے یہ فرع۔ اس بچے کو اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے، جیسے ہم مسجد کے نام کرتے ہیں، چھوٹے ہوتے مائیاں کا مرغی سے چوزے نکلوانے ہیں، یہ پہلا چوزہ یہ مسجد تھا۔ یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ مسجد کے نام رکھیں گے باقی صحیح سلامت ہے، بچے بھی نکلیں گے اور پرورش بھی پائیں گے۔ یہ ہمارے پہلے عورتوں کی یہ عقیدہ ہوتا تھا، ہمارے سادہ مائیوں کا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت والے اس کا کسی کا 40 اونٹ، 50 اونٹ، پہلا بچہ پیدا ہوا وہ فلاں بت کے نام کا، یا کسی اونٹ نے پہلا بچہ دیا یہ فلاں گدی درگاہ کے نام کا۔ عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ جب یہ وقف کر دیں گے اور باقی بچے بالکل صحیح سلامت ہوں گے، اس کو کہتے تھے فرع۔ دوسرا تھا عتیرہ، عتیرہ کہتے تھے اس رجب کے مہینے کا تو ایک جانور ذبح کر، اور عقیدہ یہ تھا کہ اس مہینے کے اندر ہم جانور ذبح کریں گے، کہ بکرا چھترا کریں گے، کہ گائے کریں گے، اونٹ کریں گے، ہمارے سارے جانور ہیں ان پر ہمارے بزرگوں کی نظر کرم ہو جائے گی، نہ ان پر کوئی بیماری آئے گی، نہ کوئی پریشانی آئے گی۔
یہ ایک نظر جیسے ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ فرع عقیدہ کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے یہ غیر اللہ کے نام کی، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ جانور رکھے جاتے تھے. جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. سورہ مائدہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو بھی حرام کیا ہے، خون کو بھی حرام کیا ہے، اور لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام. وما اہل به لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر مشہور ہو جائے وہ بھی حرام. غیر اللہ کے نام پر مشہور کا کیا معنی؟ یہ مشہور کر دینا، یہ بکرا، یہ چترا، یہ دیگ، یہ فلاں فلاں سرکار کے نام. اور عقیدہ کیا ہو؟ فلاں دربار، فلاں گدی درگاہ سرکار کے نام پر یہ جانور بکرا چترا کریں گے، یہ دیگ دیں گے، یہ شیرینی تقسیم کریں گے، ان کی روح خوش ہو جائے گی. اور روح خوش ہوگی ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری پریشانیاں ٹال جائیں گی، بیماریاں ٹال جائیں گی، کاروبار رکے ہوئے چل پڑیں گے، خوشحالیاں بزرگ کر دیں. یہ عقیدہ رکھ کر کوئی چیز تقسیم کرنا، یہ ما اہل لغیر اللہ. ایک ہی سالے سوال فوت شدگان کے ان کے روح کو اس سالے سوال پہنچانا اس کے قائل ہے، تو یہ جائز ہے. لیکن جب پیچھے عقیدہ یہ آئے کہ اگر ہم اس کے نام پر یہ بکرا چھترا کریں گے، یہ دیگ دیں گے، تو وہ ہماری بگڑی بنا دے گا. ان کی روح یہاں موجود ہے، وہ ہمارے حالات سے واقف ہے. جب ہم دربار پر جاتے ہیں وہ روح دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ خوش ہو جائے گی. جب خوش ہو جائے گی تو بگڑی بن گئی. یہ عقیدہ بات ہے. سنن نسائی ابو داؤد کی روایت، ابو داؤد کی حدیث نمبر 3313، البانی رحمہ اللہ صحیح کرا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہوگا تو میں بوانہ جگہ پر جا کر اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں تقسیم کروں گا. بوانہ جگہ تھی، وہاں مسافر آتے جاتے اکٹھے ہوتے تھے جیسے چرستہ بنتا. تو میں نے نظر مانی کہ میری فلاں کام ہو گیا تو میں ایک اونٹ ذبح کر کے وہاں تقسیم کروں گا. تو میرا کام وہ ہو گیا، تو اب میں اپنی نظر پوری کروں. یہ صحابی نے آ کر سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ حلفی یا وزن من اوزان جاہلیت جو بد، کیا اس جگہ کہ بت تو زمانہ جاہلیت میں نہیں تھا، اب تو اسلام آ گیا نا. زمانہ جاہلیت میں کہ وہاں کے بت شرک ہو، جس کی عبادت کی جاتی ہو، کوئی ایسی چیز تو وہاں نہیں تھی. نہیں، اللہ کا رسول کوئی وہاں بت شرک نہیں تھا، ایسی کوئی چیز نہیں. آپ نے دوسرا سوال کیا، حل کان فی عید من اعیادہم، کیا زمانہ جاہلیت کی عیدوں میں سے تہواروں میں سے کوئی تہوار تو وہاں نہیں منایا جاتا تھا؟ کوئی میلہ کھیلا ہو، کوئی اور اس طرح کا کوئی پروگرام ہوتا ہو؟ صحابی نے عرض کی نہیں اللہ کے رسول، وہاں کوئی اس طرح کا تہوار بھی نہیں تھا. آپ نے فرمایا پھر اپنی نظر پوری کر، پھر جا کر اپنا اونٹ ذبح کر کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر. یہ ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 3313 صحیح سند کے ساتھ. اب اس کو مد نظر رکھیے، سوال کرنے والا صحابی ہے، حالانکہ صحابی نے اللہ کے نام پر ذبح کرنا تھا اور اللہ کے لیے کرنا تھا. یہ تو صحابہ سے تصور بھی نہیں تھا وہ غیر اللہ کے نام پر کرے یا کسی اور کے نام لے کر ذبح کرے. اس کے باوجود آپ نے پوچھا کہ وہاں کی زمانہ جاہلیت میں آج سے 10 سال 15 سال پہلے وہاں بت ہو، آج اب تو ختم ہو گیا، اب تو اسلام آ گیا. پہلے زمانہ جاہلیت میں کوئی بت ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول کوئی بت نہیں تھا. آپ نے دوسرا سوال کیا، وہاں کے تہوار عید من آیات، ان کی عیدوں میں سے کوئی عید؟ اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہے. جب دونوں چیزیں ثابت ہوگی کہ نہیں، آپ نے پھر اپنی نظر پوری کر. کیا ثابت ہوا؟ کہ جہاں یہ وہم آتا ہو کہ وہاں ذبح کرنے سے تقسیم کرنے سے وما اہل لغیر اللہ کا وہم بھی آتا ہے، وہاں بھی جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے، یہ کسی وقت انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے.
وما احل به لغیر اللہ کے کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں. بہرحال یہ رجب کا مہینہ، اس کے اندر زمانہ جاہلیت والوں نے اپنی طرف سے کئی چیزیں داخل کر دی، اور مسلمان ان کا بھی تو وہی طریقہ ہے، بہت ساری چیزیں اپنے اندر اس کے اندر خود مصنوعی بنا بنا کے اسلام میں داخل کی ہوئی ہے. اب یہ رجب کا جو مہینہ عزت والا احترام والا مہینہ، اس کے اندر ہمارے اندر بھی کچھ رسومات پائی جاتی ہیں جن کا کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں. مثلا نمبر 1 صلاۃ الرغائب. صلاۃ الرغائب کا معنی یہ لوگ کرتے ہیں کہ اس رجب کے مہینے کی جو پہلی جمعرات، سب سے پہلی جمعرات کا روزہ رکھا جائے اور مغرب عشاء کے درمیان 12 رکعتیں نوافل کی پڑھی جائیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جائے، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے. اس طرح 12 رکعتیں پوری کرنے کے بعد پھر 70 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے، پڑھ کر پھر دعا کی جائے. تو دعا کے اندر جو انسان مانگے گا وہ لازمی انسان کو ملے گا. اس کو کہتے ہیں صلاۃ الرغائب. یہ بالکل موضوع روایت، گڑی ہوئی روایت جس کا نام سار نافی کو بالکل ضعیف اور موضوع. تفسیر کے لیے دیکھیے امام ابن جوزی رحم اللہ کی کتاب الموضوعات جلد 2 صفحہ 438. کتاب کا نام ہے موضوعات. وضع کی ایک گھڑی ہوئی روایت ہے جس کے اندر انہوں نے تمام ایک جگہ جمع کی ہے کہ یہ ساری روایتیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں. اسی طرح امام نووی کی کتاب المجموع جلد 3 صفحہ 379، امام ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 142، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مجموع الفتاوی جلد 23 صفحہ نمبر 132، اور اسی طرح حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری بخاری کی شرح جلد 11 صفحہ 66. اسی طرح اور بہت سارے محدثین اور اہل علم نے بڑی تفصیل اس پر بیان کی ہے اور ثابت کیا کہ یہ بالکل اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب دیکھیے یہ کون لوگ کریں گے جنہوں نے 5 گانا نماز پڑھنی نہیں اور کوئی کچھ کرنا نہیں، لیکن وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب پڑھیں گے، بس جو چوری ٹھگی کی ہے، ہیرا پھیری کی ہے، رشوت لین کی ہے، سب سب معاف ہو جائے. ایسی عقیدے باطل عقیدے بنائے، چیز ثابت نہیں ہے وہ بنائی اور عقیدہ یہ رکھ لیا کہ یہ کرنے کے بعد بس جنت کی چابی تو ہمیں مل گئی، جب چاہے چھلانگ لگا کر داخل ہو جائے. اسی طرح دوسری رجب کے روزے، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ آپ کو ملیں گے، موبائل کے چھوٹے چھوٹے پوسٹر آپ کو ملیں گے، رجب کا فلاں روزہ، فلاں روزے کا اتنا ثواب، اتنے حج کا ثواب، اتنے عمرے کا ثواب، اتنے قرآن ختم کرنے کا ثواب. رجب کے مہینے ایک عام روزے، جمعرات کا، سوموار کا، یہ آپ ہمیشہ رکھتے تھے، عام روٹین واحد رکھے. ایام بیس 13 14 15 چاند کی یہ نبی کا طریقہ تھا، آپ رکھتے تھے. اس طریقے کے مطابق آپ رکھیں تو ٹھیک ہے رکھیں، لیکن یہ کہنا ہے کہ رجب کی 15 کو رکھیں گے اتنا ثواب ہے، فلاں کو رکھیں گے اتنا ثواب، یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی چیز ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں. چنانچہ امام شوکانی الفوائد المجموعہ صفحہ 392 اور امام ابن جوزی الموضوعات جلد 2 صفحہ 438 پر وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی رجب کے مہینے کا در روزے رکھنے اور ان کی ترغیب اور ان کی فضیلت یہ چیزیں بیان ہیں، سب کے سب گڑی ہوئی ہیں، کہیں حدیث سے ثابت نہیں. اور بعض لوگ یہ سمجھیں گے کہ یار نیکی کا ہی کام ہے نا، چلو روزے ہی رکھے گا، اس میں روزے رکھنے کا کوئی حد نہیں، نوافل پڑھو، روزے رکھو، صدقہ خیرات کرو، لیکن اپنی طرح سے کوئی فضیلت بنا کر نبی کی طرف نسبت کرو کہ 15 رجب کا روزہ رکھیں گے تو نبی نے فرمایا اتنا ثواب، مغرب عشاء کے درمیان رجب کی فلاں طریق کو اتنے نفل پڑھیں گے تو نبی نے فرمایا اتنے عمروں کا ثواب. یہ نبی پر جھوٹ ہے. اور بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولے، من کاذب علیہ متعمدا
آپ نے فرمایا جس نے آمدن مجھ پر جھوٹ بولا، میں نے چیز بیان نہیں کی، میرے ذمہ لگا دی، اور یہ تبوّأ مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ جس نے میرے ذمہ کوئی کام لگایا، میں نے نہیں فرمایا، اور پتہ ابھی کہ نبی کا یہ فرمان نہیں، پھر نبی کی نسبت کرے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ نبی سے کسی بھی الزام لگا دے۔ اسی طرح تیسری چیز رجب کے کنڈے مشہور ہے کہ 22 رجب کو، رجب کی 22 تاریخ کو کنڈے بھرے جائیں، کجیاں ٹوٹیاں بھری جائیں، اور اس کے اندر ایک لمبی داستان گڑی جس کا نہ سار نہ ہو۔ کیا داستان؟ مختصر یہ کہ ایک لکڑہارا تھا، یا اس کی بیوی تھی لکڑہارن تھی، ان کا کام کبھی نہیں ہوتا تھا، بڑی تنگی، بڑی فلاں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کو پتا چلا، اس نے اپنا حال آ کر بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ 22 رجب کو آپ کنڈے بھریں، آپ کی جو منت ہے وہ پوری نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے پکڑ لینا۔ اندازہ کرو کہ کیسا جھوٹ ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ 22 رجب کو کنڈے بھرو گے، تمہاری دلی تمنا پوری نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے پکڑ لینا۔ بالکل جھوٹ، کہیں ثابت نہیں۔ 22 رجب کو نہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش ہے نہ وفات، مناتے کیوں ہیں، کرتے کیوں ہیں؟ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، اور ایک گروہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اتحاد درجے کی عداوت و دشمنی، سب سے زیادہ عداوت ان سے۔ تو ان کی چونکہ وفات ہوئی 22 رجب کو، ان کی خوشی کی، ان کی وفات کی خوشی کا یہ بہترین کھانے پکانے اور تقسیم کرتے تھے۔ اصل وجہ یہ ہے، اور لوگوں کو، دوسرے ان پڑھ لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے یہ ایک کہاوت بنا لی کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے دیں تو یہ ہو جائے گا، فلاں مشکل حل ہو جائے گی، فلاں بیماری ٹل جائے گی، فلاں آفتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ساری کی ساری اصل اندر پیچھے عقیدہ یہ تھا کہ اس تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے جو صحابی ہیں، ان کی وفات ہے، ان کی وفات کی خوشی کے اندر یہ تمام کچھ شیرینیاں پکائی جاتی ہیں، تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ ہے 22 رجب کے کنڈے۔ اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھ لیں، پہلے دور کے اندر تو بنتی تھی مٹی کی، تو ٹوٹیاں بنتی ہیں، کچیاں بنتی ہیں، اب پلاسٹر کی آ گئی ہیں، پتہ اور کیا آ گئی ہیں، تقسیم ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے سال ثواب کرنا آگے پیچھے کرے تو یہ کیا کہ وہ فلاں بھرنی ہے، جو طریقہ تقسیم کرنے کا وہ کرے۔ اسی طرح شب معراج، 27 رجب کو شب معراج، بڑے بڑے پروگرام، جلسے ہو رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، کھانے پکائے جا رہے ہیں، مسجد کو چمکایا جا رہا ہے۔ کیا دعویٰ ہے کہ یہ 27 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ ثابت ہی نہیں کہ 27 رجب کو معراج ہوئی، یہ کہ اتھینٹک بات نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر 10 قول بیان کیے ہیں کہ آپ کو معراج کب ہوئی، 10 قول اہل علم کے بیان کیے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو معراج محرم کے مہینے میں ہوئی، ایک قول یہ بھی ہے کہ ربیع الاول میں، ایک قول یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں۔ یہ قول کے چھوٹے موٹے علماء کے نہیں ہے، بڑے بڑے اہل علم کے۔ اور حافظ ابن حجر نے 10 قول بیان کیے، مہینے کا بھی اختلاف۔ ہاں یہ بات ہے کہ کئی علماء نے 27 رجب بھی بیان کی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر علماء نے، لیکن یہ اتھینٹک نہیں ہے، پکی بات نہیں ہے۔ اگر یہ 27 رجب
نبی کے زمانہ میں صحابہ کے تابعین کے ائمہ کے دور میں اسی طرح منائی جاتی جس طرح آج مناتے ہیں، جس میں تو اختلاف ہی نہ ہوتا۔ جو ہر سال دن منایا جائے اس میں اختلاف ہوگا؟ ساری امت کا اتفاق ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، رمضان کے بعد آگے شوال کی جگہ تو عید ہے، عید الفطر۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ 25 رمضان کو عید ہے، کبھی کسی نے کہا کہ شوال کی 4 تاریخ عید ہے، نہ، سب امت کے اتفاق ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کی پوری امت کا اتفاق ہے کہ 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ 8 کو عید ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ذوالحجہ کی 12 کو 14 کو، سب 10 کو کہتے ہیں۔ کیوں نہیں اختلاف؟ ہر سال یہ دن آتا ہے، امت ایک خاص طریقے سے مناتی ہے، تو جو ہر سال دن آئے منائے امت، تو بچوں کو پتا ہوتا ہے۔ اس میں اختلاف کیوں ہے؟ اور اختلاف جو علماء ثابت ہوا اس کو کوئی اس طرح تذکر احتشام سے منایا نہیں گیا جس طرح ہم مناتے ہیں، کیونکہ لگے ہوئے ہیں پورا ہفتہ 10 دن جب پورا مینار کو جگمگ کر رہا ہوتا، پھر کرتے ہو ہم یہ چلو مان لیا کہ 27 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی تھی، ہمیں بھی بڑا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے کہ سب انبیاء سے ایک خاص آپ کو یہ مقام حاصل ہے معراج کا۔ تو جو معراج کے موقع پر آپ کو ملا تو اس پر عمل ہے۔ معراج کے موقع پر آپ کو کیا ملا تھا؟ 5 نمازیں وہ پڑھتے ہیں، اور جب منانے والے ان سے پوچھے کہ کیا 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ معراج کے موقع پر آپ کو یہ بھی انعام ملا تھا، آپ کی ساری امت کی مغفرت سوائے مشرک ہے، ساری آپ کی امت کو آخر کار معاف کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں سیدھے چھلانگ لگا کے چلے جائیں گے، جو گناہ ہے ان کی سزا تو ملے گی، وہ غفور رحیم ہے، تمام گناہ کی سزا دے، آدھے کی دے، تھوڑے کی دے، اس کی مرضی۔ آخر کار جو موحد مسلمان جنت میں چلے جائیں، رتی برابر ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے، شرک نہ ہو، وہ جنت میں چلا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قرآن کے نص ہے کہ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ معاف کرتا ہے، سب کچھ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن سزا پانے کے بعد اتنی سزا یہ تو اللہ کی مرضی ہے، سارے گناہوں کی سزا دے، آدھوں کے دے، تھوڑے کے دے، زیادہ۔ لیکن مشرک پوری زندگی الٹا ہو کر نمازیں پڑھتا رہے، صدقے خیرات کرتا رہے، حج عمرے کرتا رہے، غریبوں مسکینوں کے تعاون کرتا رہے، لیکن عمل میں شرک، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرتا۔ یہ معراج کی رات آپ کے لیے بھی انعام ملا تھا کہ آپ کی امت تمام کی تمام آخر کار جنت میں چلی جائے گی مشرک کے۔ کیا ہمیں اپنے عقیدے میں نظریے کے اندر یہ چیز دیکھی ہے، یا ہم اس رات اور زیادہ ایسے عقیدے نظریے بنا لیتے ہیں؟ میرے بھائی سارے کھانے پینے، میں تو کہا کرتا ہوں اگر انہیں اپنی ہماری رسومات میں کھانا پینا نکال دو تو اگلے سال دیکھنا کوئی بھی رسم نہیں ہے۔ یہ جو ہر ایک پر تیسرے دن، 7ویں دن فلاں شریف کھانا پینا نکال دو، نہیں کھانا کچھ نہیں ملے گا، چلو کھانا پینا کاری گروہ سارا غریبوں کو تقسیم کر دو، نہ حضرت صاحب کو، نہ مولوی صاحب کو، نہ خطیب صاحب کو، کچھ کو نہ ان کو ایک دانہ بھی نہ دیکھنا اگلے دن دفعہ ہوتا ہے، سارے کھانے پینے۔ اس لیے میرے بھائی اسلام کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، ایسے اپنی روپیہ ضائع کر دو، محنتوں کو ضائع کر دو، رسومات بدعات، وہ دین داری نہیں ہے بلکہ دین کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین۔